السلام علیکم۔ محبت اب صرف جذبہ نہیں، ایک سزا بن چکی ہے۔ دلوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خاموشی اور نگاہوں میں چھپی وہ باتیں جو کبھی کہی نہ گئیں۔ آج کی قسط میں کہانی اپنے سب سے دردناک موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ چلیے سنتے ہیں وحشت جنون کی قسط نمبر 23۔ وہ پرسکون سا کمرے کے اندر داخل ہوا تو بیڈ پر نظر پڑتے ہی اس کے نابے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف آیا تھا جہاں اس کی بیٹی اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے گہری نیند میں سوئے ہوئے تھی۔ روحی کی دونوں ٹانگیں اپنی ماما جانی کے اوپر تھی جبکہ اس نے روحی کو خود سے چپکا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ نیند میں بھی اس سے کافی خوفزدہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ڈر کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر جھکتے ہوئے اپنی بیٹی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے جبکہ ہیر کے ساتھ اس نے ہنوز فاصلہ برقرار رکھا، لیکن اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو دیکھ کر اس کے دل نے اس سے بغاوت کرنا شروع کر دی۔ اس کا ہاتھ اپنے آپ ہی اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو سلجھانے کے لیے اٹھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے چہرے سے بال پیچھے ہٹائے تھے۔ اس کا روشن پرنور چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ دنیا بھر کی معصومیت لے کر وہ گہری نیند میں خوفزدہ سی محسوس ہوئی۔ اس وقت وہ بالکل سادہ سے ڈریس میں اس کے آنے سے پہلے ہی فریش ہو چکی تھی۔ بھاگ لو مسز، کتنا بھاگ سکتی ہو تم مجھ سے، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ اب تمہارا ہر راستہ ایام سکندر ہے اور منزل بھی، آنا تو تمہیں میری پناہوں میں ہی ہوگا۔ میری باہیں تمہاری منتظر ہیں۔ ایام اس کے کان کے قریب سرگوشی نما کہتا پیچھے ہٹتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہوا۔ ٹھنڈے پانی سے اپنے اعصاب پر سکون کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا۔ اس کی معصوم سی کوشش پر اس کے لب ایک بار پھر سے مسکرا اٹھے تھے۔ وہ عجیب ٹیڑھے میڑھے انداز میں بیڈ پر سوئی ہوئی تھی جبکہ ایک کمبل ایک طرف اور دوسرا کمبل دوسری طرف پڑا تھا۔ شاید وہ اس کی جگہ بیڈ پر سے ختم کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن بھلا ایسا کہاں ممکن تھا۔ وہ اس کی نیت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر آتے ہوئے آرام سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا، پھر اس کا کندھا ہلانے لگا۔ ڈارلنگ، اگر تم آج کی رات اپنی میٹھی نیند میں سے کسی طرح کا خلل نہیں چاہتی ہو تو میرے لیے جگہ تم خود بنا دو، ورنہ اگر میں اپنے لیے خود جگہ بنائی تو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا جبکہ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے ہیر اگلے ہی لمحے میں نیند کی وادیوں سے باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر اس کے لب پھر سے مسکرا اٹھے جبکہ اس کے لیے جگہ بناتے ہیر کو ایک لمحہ ہی لگا تھا۔ وہ روحی کو اس کی طرف کرتے خود دوسری طرف ہو گئی تھی۔ اس وقت نیند اتنی غالب تھی کہ وہ کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن سونے سے پہلے اس نے دیکھا تھا کمرے میں کچھ دن پہلے تک جو صوفہ موجود تھا آج وہاں سے غائب ہو چکا تھا، یعنی وہ اسے خود سے دور نہیں کرنے والا تھا، اس لیے ہٹوا دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر چور نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ بیڈ پر آرام سے پیر پھیلا کر لیٹ گیا تو اس نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن وہ اس سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھی۔ اب اتنی بھی دور مت جاؤ کہ تمہاری خوشبو کو بھی محسوس نہ کر سکوں۔ اسے پھر سے گمبھیر آواز سنائی دی جسے وہ اگنور کرتی روحی کو مزید اس کی سائڈ کرتی خود بیڈ کے دوسرے کونے میں جا پہنچی تھی۔ آرام سے بیڈ سے نیچے مت گر جانا، اور بلکہ رہنے دو، اس وقت تم اس کنڈیشن میں ہی نہیں ہو کہ میری بات کو سمجھ سکو، سو جاؤ آرام سے۔ وہ کچھ کہتے کہتے اپنی بات بدل گیا، نہ جانے وہ اس سے کیا بات کرنے والا تھا۔ جو بھی تھا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے سونے کی اجازت دے رہا تھا، باقی جو بھی تھا صبح دیکھا جائے گا۔ وہ سب صبح پر چھوڑ کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے خود فاصلہ قائم کیا تھا، لیکن پھر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، کہیں وہ ہاتھ بڑھا کر یہ فاصلہ مٹا نہ دے۔ وہ کب تک جاگتا رہا یا کب تک اس کی پیٹھ کو گھورتا رہا اسے اندازہ نہ ہو سکا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ خود نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ روحی کے شور سے کھلی، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ۔ ہیر حیران سی کروٹ بدل کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگی جہاں وہ اسے گدگدانے میں مصروف تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر پھر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ روحی اس سے بچنے کے لیے کبھی اپنی ٹانگوں کو تو کبھی اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہی تھی،
اور بار بار اپنی ٹانگ استعمال کر کے بچاؤ کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے پیر کو پکڑ کر وہاں سے گدگدانے لگتا تو روحی کی مزید چیخیں بلند ہوتی۔ وہ دونوں اپنی مستی میں اس حد تک مگن تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے قریب کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ اچھا اب نہیں کروں گی، روحی نے ہارتے ہوئے کان پر ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ جب وہ اس کے توبہ کرنے والے انداز پر فدا ہوتا، اس کے دونوں گالوں کو چومتا، دوبارہ اس کے ساتھ لیٹتا، جب روحی کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ ایک بار پھر اس کی گردن پر گدگدانے لگے، پھر سے بابا جانی کے ساتھ پنگے، اب تو روحی نہیں بچے گی، روحی بے بھی تو گئی۔ وہ اسے وارن کرتا ایک بار پھر سے اٹھا اور قریب کر چکا تھا۔ ان دونوں کا کھیل کافی دلچسپ تھا، وہ اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو روک نہیں پائی تھی۔ اچھا سوری، اب نہیں کروں گی، پرومس، وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن وہ تو اسے خود تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ نہیں، اب بابا جانی کو روحی کی سوری نہیں چاہیے، اب تو بدلہ ہوگا، بدلہ، وہ اعلانیہ کہتا ایک بار پھر سے اس کی ٹمی پر گدگدی کرنے لگا۔ ماما بچاؤ پلیز، ماما بچاؤ پلیز بچاؤ۔ اسے جاگتے پا کر اس نے دہائیاں دینا شروع کر دی، جبکہ اچانک روحی کو اس طرح سے پکارنے پر پہلے تو وہ بوکھلا گئی۔ چھوڑ دیجیے اسے، روحی بار بار اس کا دوپٹہ کھینچ رہی تھی۔ اس نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا تھا۔ روحی کی ماما جانی، بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ اپنے پارٹنر کو بچاتے بچاتے تم میرے ہتھے چڑھ جاؤ۔ اس نے کھلے الفاظ میں اسے دھمکی دی تھی، جبکہ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھانے ہی والی تھی، اپنے آپ ہی پیچھے کر گئی۔ روحی نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ خود کو کسی طرح کی مشکل میں پھنسانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے نگاہیں چرا کر واش روم میں جا کر بند ہوئی۔ روحی کی ماما جانے تو بھاگ گئی، سو شیڈ، اب روحی کو کون بچائے گا؟ وہ اسے خود میں بھیجے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے چہرے کو حد درجہ لٹکا چکی تھی۔ اسے خود بخود ہی اس پر ترس آنے لگا۔ اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا اور خود ایک بار پھر سے آنکھیں بند کی تھی کہ اسے پھر سے اپنی گردن پر ننھا سا ہاتھ محسوس ہوا۔ پھر روحی جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھی، اگلے ہی لمحے ایک بار پھر اس کے قابو میں آ چکی تھی۔ بابا جانی سے ہوشیاری، وہ اسے قابو کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا، جو معصوم لیکن شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے واش روم کے اندر بھی روحی کی چہکنے کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ وہ بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی، کبھی وہ اونچی آواز میں اسے صدائیں دیتی تو کبھی اپنی بابا جانی کو سوری بول کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ معصوم ہرگز نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتی کہ بری طرح سے پھنس جاتی۔ ویسے تو روحی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، لیکن آج وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ شرارتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو وہ ابھی تک ایک دوسرے میں مگن تھے۔ اسے دیکھتے ہی روحی نے پھر سے دہائی دینا شروع کر دی۔ وہ بس اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ نازک سی جان اس فولادی جسم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ایک لمحے روحی پر ترس آیا تھا، لیکن اسے بچانے کے لیے آگے بڑھنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کا انجام وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو بچانے کے چکر میں وہ خود ہی کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو جائے گی، لیکن وہ روحی کو اس طرح سے نا امید بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آئینے کے سامنے رک کر اپنا دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کیا، جبکہ روحی اب تک اسے پکار رہی تھی۔ اس نے ایک قدم بیڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے اچھی طرح سے بیڈ کا معائنہ کیا تھا اور پھر دروازے کا بھی۔ وہ بیڈ پر روحی اور اسے نظر انداز کر کے دروازے تک آئی اور دروازے پر پوری طرح سے کھول دیا، لیکن باہر نکلنے کے بجائے وہ واپس آئی تھی۔ اس نے بیڈ پر ان دونوں کو ایک دوسرے میں مگن دیکھا اور پھر ایام سے بولی، آپ کا فون بج رہا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس کی اچانک پکارنے پر ایام نے پہلے اسے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ واپس اس کی طرف مڑتا، اس نے پھرتی سے روحی کو بیڈ سے اٹھا کر باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ وہ چند لمحوں کے لیے سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر ہوا کیا ہے، جب تک دور تک اسے روحی کی چہکنے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ الو بنایا، بڑا مزہ آیا۔ ان دونوں کی اس ملی بھگت پر اس کے لب اپنے آپ مسکرا اٹھے تھے، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا خود بھی بیڈ سے اٹھتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے باہر جانے کے بارے میں سوچا تھا،
کیونکہ اپنی ہستی مسکراتی زندگی کے ساتھ اس کی صبح تو خوشگوار ہو چکی تھی، اب اس کا ارادہ اپنا دن بھی خوشگوار کرنے کا تھا۔ تانیہ روحی کو راشتہ کرنے کے لیے کہنے لگی تو وہ اسے آگے سے جواب آیا تھا۔ وہ صرف اپنے بابا جانی کے ساتھ صبح صبح پنگے کر رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا۔ ابھی تک اس نے برش بھی نہیں کیا تھا۔ جب تک اس کے بابا جانی کمرے میں نہیں نکل آتے تب تک وہ کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بابا جانی کے باہر آنے کا انتظار کر سکتی تھی، حالانکہ ابھی اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ تانیہ نے دوبارہ آ کر اسے ناشتہ کرنے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں جاسوسی بنی ہوئی تھی کہ کب ایام کمرے سے نکلے اور وہ دونوں جا کر فریش ہو۔ کل رات ہی تانیہ نے اس کا سارا سامان ایام کے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے صبح اسے فریش ہونے کافی آسانی ہوئی تھی، ورنہ اسے دوسرے کمرے میں جانا پڑتا، اور روحی کا تو سب کچھ تھا ہی وہیں۔ رات روحی کو کہانی سناتے سناتے وہ نہ جانے کب سو گئی تھی۔ ایام نے اسے آ کر جگایا تھا، کیونکہ اس نے ایام کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی تھی کہ وہ بیڈ پر رات کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر ایام کی طرف متوجہ ہوئی۔ کل رات اگر وہ چاہتا تو اپنا حق اس سے لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں یہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دن تک اسے خود سے دور نہیں رہنے دے گا۔ وہ صاف صاف کہہ چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہے، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسے فضول میں وقت نہیں دے سکتا تھا۔ اگر تم دونوں کی جاسوسی ہو گئی ہو تو جا کر فریش ہو لو، اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی، تو روحی اس کے ساتھ چپک گئی تھی، جبکہ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ چلو جلدی سے روم میں چلتے ہیں اور اندر سے لاک کر دیں گے تو بابا جانی نہیں آ سکیں گے۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے اپنا خرافاتی دماغ استعمال کر رہی تھی۔ اگر آپ کے بابا جانی آپ کو سزا دیتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، آپ ہو ہی اتنی شرارتی۔ مجھے پتہ نہیں آپ اتنی شرارتی دماغ۔ مزید کیا کیا سوچے ہوئے اس کو گھورتے ہوئے بولی تو روحی کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ وہ مسکرا کر روحی کے لیے واپس روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ اسے تیار کروا کے نیچے لائی تو وہ ناشتے کی ٹیبل پر ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں، اتنا ٹائم لگا دیا۔ وہ ان دونوں کو آتے دیکھ کر اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ روحی کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اسے دیر سے آنے کی وجہ بتانے لگی، جبکہ وہ ہنکارا بھرتا اب اپنا کھانا شروع کر چکا تھا۔ ناشتے کے دوران وہ کچھ نہیں بولا، جبکہ ناشتے کے بعد روحی اپنا کھیل کود میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اسے باہر لان میں آنے کا اشارہ کرتا وہ خود باہر جا چکا تھا۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد خود اس کے سامنے جانے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس نے اسے کیوں بلایا تھا، اسے سے کیا بات کرنا تھی، دماغ چل تو بہت کچھ رہا تھا، لیکن ان سب سوالوں کے جواب اسے تب ملنے تھے جب وہ اس کے روبرو ہوتی۔ آپ نے بلایا؟ وہ جو اپنے پودوں میں مگن تھا اس کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاں آؤ بیٹھو، وہ باہر رکھی کرسی پر اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہاں باہر؟ وہ اس طرح سے خوفزدہ ہرگز نہیں تھی، وہ یہاں باہر یقیناً اس کے ساتھ کوئی بے باکی نہیں کر سکتا تھا۔ تم سوچ رہی ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ تو مزید ٹائم برباد نہیں کرتا۔ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر ایام اپنی بات شروع کرنے لگا تھا، تو وہ بھی پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی بولیں۔ اس کے سامنے بیٹھتے وہ سمٹ سی گئی تھی۔ کل ہماری شادی ہو چکی ہے، تو اب آفیشیلی ہم ہسبینڈ وائف ہیں۔ میں اپنی زندگی میں کسی طرح کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو لے کر بہت فیئر ہوں۔ کل رات میرے آنے سے پہلے تم چینج کر کے سو گئی یا میرے آنے کا انتظار نہیں کیا۔ اس طرح کی کوئی سوچ میرے دماغ میں ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو کل رات ہی تمہیں بتا دیتا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، جو کہ ایک بہت بری حرکت تھی اور آگے جا کر تمہارے لیے بہت ساری مصیبتوں کے دروازے کھول سکتی تھی۔ خیر جو بھی ہوا بھول جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ پرسوں روحی کی سالگرہ ہے اور اس سے اگلے دن ہمارا ولیمہ۔ میں تمہیں ان 2 دنوں کا وقت دے رہا ہوں، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار کرو، کیونکہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے میری زندگی میں اب کوئی پرابلم نہیں چاہیے۔ میں اپنے دل کی پوری رضامندی سے تمہیں اپنی بیوی بنا چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ٹھیک سے جانتی تک نہیں، تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔
ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں 80% لڑکیوں کی زندگی کے فیصلے اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ تم یہی سمجھنا کہ ہماری ارینج میرج ہوئی ہے، اور ہر ارینج میرج میں مرد کی کچھ سوچیں ہوتی ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور میرے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم فضول طرح کی سوچیں اپنی زندگی میں لا کر اپنی اور میری زندگی کو ڈسٹرب کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری سوچوں میں صرف میری حکمرانی ہو، اور ان سب چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تمہیں میں 2 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ روحی کی سالگرہ کی رات تم مجھے تمہارے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ ملو گی۔ اب تم اسے میرا حق سمجھو یا حکم، تمہاری مرضی، لیکن اس سے زیادہ وقت تمہیں نہیں دوں گا۔ ایام اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ اسے ایام کی باتیں بری نہیں لگی تھی، کیونکہ اس کی کوئی بات غلط نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کس طرح کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں چاہتا تھا، اور اس سے بھی یہی امید رکھتا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی کی شروعات کرے۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس کی شادی میں صرف اس کی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ساتھ کے ساتھ شادی میں بھی وہ راضی نہیں تھی۔ اگر وہ ساتھ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی کے خواب سجا سکتی تھی تو ایام کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ ایام کا ساتھ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر سکتی تھی۔ یہ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اسے نہ جانے کیوں ایام پر یقین نہیں تھا۔ وہ ایام کا اپنی طرف سے جھکاؤ صرف وقتی سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ایام کو اس کی خوبصورتی اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس کا نکاح کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے، کیونکہ اس کی نیت اس پر اس کی طلاق سے پہلے ہی خراب تھی۔ وہ پہلے سے ہی اس پر غلط نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اگر وہ اپنے بھائی کی بیوی پر غلط نگاہ رکھ سکتا ہے تو اس پر کیسے یقین رکھتی؟ اسے یقین تھا کہ وہ اس سے کوئی پیار محبت نہیں کرتا، وہ صرف اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جس دن اس نے اسے حاصل کر لیا وہ اسے دوبارہ منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کی سوچ ایام کو لے کر دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایام کو بہت غلط سمجھ رہی تھی۔ پھر اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر ایام صرف اسے حاصل کرنا چاہتا تو اس سے شادی کیوں کرتا؟ وہ ایک مضبوط مرد تھا، وہ اسے اپنے زور بازو پر بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اس سے شادی کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ وہ پوری طرح الجھی بیٹھی تھی۔ جب وہ واپس آتا نظر آیا، وہ باہر جانے کے بجائے اس کی طرف آ گیا تھا۔ وہ جو وہاں سے اٹھ کر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، واپس بیٹھ کر اس کے پاس آ رکا۔ اب کون سی فضول سوچوں میں ڈوبی ہو؟ بیوی، میں منع کر رہا ہوں تو بہتر ہے کہ تم اپنی فضول سوچوں سے باہر آ جاؤ، ورنہ اپنے لیے تم خود برا کرو گی۔ اگر تم نہیں سکون سے بیٹھ پا رہی، اپنی سوچوں سے جان نہیں چھڑا پا رہی، تو میرے بارے میں سوچو، بلکہ ہماری آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ یہ سوچو کہ آگے کیا ہوگا، ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے خوبصورت بنائیں گے۔ اگر تم چاہو تو تمہارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جسے سوچ کر تم سکون سے رہ سکتی ہو۔ اپنے آپ کو کسی اذیت میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے جو آپ کے حصے میں آئی ہے، اور میرے خیال میں بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوں اگر تم سوچو تو۔ جانتی ہو، میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ اکیلے پالنے والا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا، اور مجھے ایسا کیوں کرنا پڑا یہ تم بھی جانتی ہو۔ اب میں یہاں کھڑے ہو کر تمہارے حسن کے قصیدے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میرے خیال میں جو چیز میری ہے اس کی تعریف میں کبھی بھی کر سکتا ہوں، اور یہ کام میں نے پرسوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ 2 طرح کی عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ایک وہ جو خوبصورت ہوتی ہیں، اور دوسری وہ جس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہیں۔ مجھے پتا ہے تم میرے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہو، وہ شرارتی انداز میں کہتا اسے نگاہ اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ میں آپ کو عورت لگتی ہوں؟ وہ جو نہ جانے اسے کیا سنانے کا منتظر تھا، اس کے منہ بنا کر یہ کہنے پر اپنا کہا ضبط نہ کر سکا۔ اوہ سوری، میرے خیال میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ ایک لڑکی کو عورت کہنا میرے خیال میں گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھ سے دوبارہ یہ گناہ سرد نہ ہو۔ میں چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا مسکرا کر بول رہا تھا، جبکہ وہ حیران سی جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے یہ سب کیوں بتا رہا ہے۔ جب اگلے ہی لمحے اس نے جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔
یہ جی و جان سے لرز گئی. وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، جبکہ وہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا اپنے قدم اپنی گاڑی کی طرف بڑھا چکا تھا. یہ لو محترمہ، تمہارا ڈریس ابھی آیا ہے، مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا، یقیناً تمہیں یہ بھی بہت پسند آنے والا ہے. اس کی ڈیزائننگ تو چیک کرو، اللہ کتنا خوبصورت ہے. روحی کا بھی بالکل سیم ٹو سیم تمہارے جیسا ہے. آرڈر تو 1.5 ہفتہ پہلے کیا تھا اور آنے والا بھی کل ہی تھا، لیکن آج ہی ڈیلیور ہو گیا. وہ اس کے سامنے ایک بے تحاشا حسین ڈریس پھیلائے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ ولیمے کا ڈریس ہے. وہ ایک نظر اس گولڈن ڈریس پر ڈالتے ہوئے کہنے لگی تھی. اس نے کھول کر دیکھنے یا پھر ہاتھ لگانے کی غلطی نہیں کی تھی. ارے نہیں یار، یہ تو روحی کی سالگرہ کا ڈریس ہے. ویسے تمہیں اپنے ولیمے کی ڈریس دیکھنے کی اتنی جلدی ہے تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. میں سر سے کہہ دیتی ہوں کہ تمہارے ولیمے کا ڈریس جلدی منگوا لیا جائے، کیونکہ ہماری دلہن صاحبہ کو بہت جلدی ہے. وہ اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چھیڑنے والے انداز میں بولی. توبہ توبہ، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی تم سے پوچھ رہی تھی. وہ اس سے کہتی ڈریس گھسیٹ کر اپنے قریب کر چکی تھی. اس کی زپ کھولتے ہوئے اسے بیگ سے باہر نکالنے لگی. یہ تو بہت زیادہ بھاری ہے، میں اسے پہن کر کیسے چلوں گی؟ تانیہ اور روحی کے لیے بھی کافی بھاری ہوگا. جبکہ ساتھ ساتھ اپنے ڈریس کے نیچے چھپے روحی کے ڈریس کو کھولنے لگی تھی. لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ روحی کا ڈریس اتنا زیادہ ہیوی نہیں تھا، بچوں کی مناسبت سے بالکل پرفیکٹ تھا. ارے نہیں، روحی کا ڈریس بالکل بھی ہیوی نہیں ہے، وہ بہت آسانی سے اسے کیری کر پائے گی. تم اپنا سوچو، کیونکہ تمہارے لیے آسان ہرگز نہیں ہوگا. وہ اسے روحی کی طرف بے فکر کرتے ہوئے کہنے لگی. میں کوئی اور پہن لوں گی، اس میں تو چلنا بھی محال ہوگا. خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہنے لگی. نہیں جانو، تم کوئی اور نہیں پہن سکتی، تمہیں یہی ڈریس پہننا ہوگا، کیونکہ یہ سر اپنی پسند سے لے کر آئے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ تم ان کی پسند کو نظر انداز کرو گی. ویسے تم نے کل رات کے بارے میں مجھے کچھ بتایا نہیں، کیا ہوا کل رات؟ سر نے غصہ تو نہیں کیا؟ ویسے وہ رات کافی دیر سے گھر آئے تھے، میرے خیال میں تب تک تم سو چکی ہوگی. تانیہ نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا. اسے یاد آیا کہ کل تانیہ اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں کیا تھا. وہ اس کی مدد کرنے کے بجائے ایام کے حکم کو فالو کر رہی تھی اور اسے یہ بات بہت بری لگی تھی. وہ اس کی دوست تھی، اس کی مدد کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اور اب وہ اس سے بالکل نارمل بات کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن حقیقتاً کل تانیہ نے اس کا بہت دل دکھایا تھا. ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی مجبور تھی، وہ ایام کی ملازمہ تھی. اگر وہ اس کی کوئی بھی مدد کرتی تو یقیناً اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتی، اور اس کا تو کوئی سہارا بھی نہیں تھا. شاید جو تانیہ نے کیا وہ ایک طرف سے صحیح بھی تھا، کیونکہ تانیہ اس کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی. تانیہ کی نظر ایام ایک بہت اچھا انسان تھا، جو تانیہ کے حساب سے اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا تھا. تانیہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناراضگی ظاہر کر کے وہ اسے شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس وقت یہاں کوئی سمجھنے والی صرف اس کی دوست تھی. کہیں نہ کہیں اس کے اور ایام کے نکاح میں قسمت کا کھیل تھا. پہلے ساتھ کے ساتھ اچانک شادی اور پھر اچانک طلاق اس کے نصیب میں لکھی تھی، اور پھر جب یہ بھائی کے قریب جانے والی تھی، اس مصیبت سے نکلنے والی تھی، اس کے ایام کے ساتھ شادی ہو گئی. یہ سب اس کے نصیب کا لکھا تھا، اور یہ جیسا بھی تھا اسے قبول کرنا تھا. شاید ایام ایک بہت برا انسان ہوگا، شاید آگے جا کر وہ اس کے لیے اچھا ہسبینڈ ثابت نہ ہو، لیکن وہ ساتھ جتنا برا بھی تو نہیں ہو سکتا جو اپنی ہی بیوی کا سودا کر دے. کیا قسمت ایک بار پھر ان کے راستے بدل دے گی، یا سب کچھ ہمیشہ کی طرح ختم ہو جائے گا؟ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں، اور ایس آئی اردو ناولز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.